الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ العزیز آج ہم 11ویں سپارے کی تفسیر پڑھیں گے۔ 11ویں سپارے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 107 سے 110 تک اللہ رب العالمین نے مسجد ضرار اور مسجد تقویٰ کا ذکر فرمایا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى۔ مسجد قباء جب بنی تھی تو منافقین نے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام مسجد ضرار تھا، اور اس کو بنانے کے 4 بڑے اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ اہل قباء یعنی جو صحیح اور پاکیزہ مسلمان تھے ان کو ضرر پہنچانا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے پیغام کے خلاف، آپ علیہ السلام کے جو دین اور کاز کے خلاف اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنانا، اور تیسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کی جمعیت ہے اس کو منتشر کرنا، کہ جو قباء میں مسلمان ہیں وہ تھوڑے سے ادھر ہوں تھوڑے سے ادھر، اور ایسے ہی ان کا جو ایک سرغنہ تھا ابو عامر راہب، اس کے لیے ایک جائے پناہ بنانا۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس مسجد کو تعمیر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے حضور علیہ السلام سے کہ حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے بڑے نیک بن کر، بڑے اچھے بن کر، دینی لبادہ اوڑھ کر، حضرت ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لائیں، اس کے افتتاح کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ مسجد قباء بہت دور پڑتی ہے، جو لوگ یہاں کے ہیں وہ یہاں پر ہی نماز پڑھیں۔ تو وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے آپ کے پاس ایک قسم اٹھائیں گے کہ ہمارا مقصد نیکی ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئے تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ بالکل نہ جائیے، اس کا بالکل افتتاح نہ کیجیے، اور بالکل وہاں جا کے نماز نہ پڑھیے۔ اور اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، اور پھر بعد میں اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ تو یہ تو اس کا سارا ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث بنے اسے منہدم کرنا جائز ہے۔ منافقوں کا جو مقصد تھا مسجد ضرار کی تعمیر سے وہ یہ تھا کہ اس بہانے سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملاتے اور ان کے دلوں میں، جو مسلمانوں کے دلوں میں ان کے بارے میں عداوت ہے، اور اس کو مسلمانوں کے دلوں کو صاف کیا جائے اور یہ باور کروایا جائے کہ ہم بھی دین کے داعی ہیں اور ہم بھی دین کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ ایک بہت اہم ترین چیز ہے کہ اگرچہ لبادہ تو مذہبی تھا لیکن اس کا مقصد انتشار تھا، اس کا مقصد لوگوں میں لوگوں کو منتشر کرنا تھا اور لوگوں میں ایک سراسیمگی پھیلانا تھا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا حضور علیہ السلام کو کہ آپ وہاں جا کر اس کا افتتاح بھی نہیں کریں گے، اس میں نماز بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ جلانے کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو معاشرے میں یہ اس طرح کے مسائل پیدا کرے، تو چاہے وہ مذہبی لبادے میں کیوں نہ ہو، یا چاہے اس کا لسانی لبادہ ہو، چاہے وطنی لبادہ ہو، کوئی بھی لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہو، اس چیز کو ختم کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ نعرے تو ان کے اور ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اصل چیز وہ اللہ اور اللہ کے دین کی ترویج ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا ہے اور ان کو منتشر ہونے سے بچانا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسجد ضرار اور مسجد قباء اور مسجد تقویٰ
دراصل یہ ایک ایگزامپل ہے. معاشرے میں ہر وہ چیز جو ان ایگزامپلس پہ فٹ آتی ہوگی اس کے ساتھ وہی حشر کیا جائے گا جو مسجد زرارہ کے ساتھ کیا گیا تھا, اور اسی طریقے سے عزت اور عظمت اس کی ہوگی جس کا کردار مسجد تقویٰ اور مسجد قباء کی طرح ہوگا. اور پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 122 میں اللہ رب العالمین نے علم دین کے سیکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. دراصل ہوتا یہ تھا کہ جب جہاد کا حکم آتا تھا, مدینہ کی آبادی ویسے ہی تھوڑی سی تھی, تو سب لوگ جہاد کے لیے چلے جایا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں باقاعدہ حکم دیا کہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں, بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک جماعت جہاد میں نکلے, باقی دوسری جماعت وہ اپنے علاقے میں رہے, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ لیتفقہوا فی الدین, وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے, وہ دین کو سیکھے اور اپنے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اب جب یہ لوگ جہاد سے واپس آئیں تو ان کو متنبہ کریں. تو یہاں سے علم دین کی فضیلت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے جہاد جیسا فریضہ جس میں انسان اپنی جان بھی اللہ کے ہاں نشاور کر دیتا ہے, اس میں بھی منع کیا گیا کہ سارے کے سارے مسلمان نہ جائیں, بلکہ پیچھے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم دین سیکھیں, اور پھر اس کے بعد جب دوسرے لوگ دوسرے کاموں سے فارغ ہو کے آئیں ان کو علم دین سکھائیں. یہاں پر ایک بہت اہم ترین گزارش وہ یہ ہے کہ دیکھیے علم دین کی دو قسمیں ہیں. ایک تو علم دین وہ جو مدارس میں جو سکھایا جاتا ہے اور تقریباً 14 سال لگتے ہیں, اور انسان دنیا جہاں کے کاموں سے کٹ کر وہ علم دین حاصل کرتا ہے اور جوانی کا بہترین حصہ اس میں لگا دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ عالم دین یا مفتی کہلاتا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو 24 گھنٹے کی زندگی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کے لیے تجارت میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, کن کن چیزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق ہو جائے. جو پہلی قسم ہے وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, یہ بلکہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہی جو اپنے تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اور تمام تر خواہشات کو دبا کر اور جوانی کا بہترین حصہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں. تو یہ ایک خاص جماعت ہوتی ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, اور نہ ہی دین کا یہ تقاضا ہے کہ اس طرح سے ہر کوئی تیار ہو کہ دنیا کا دوسرے کام نہ کرے. جبکہ دوسرا جو گروہ یا دوسرا طریقہ کار ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی انسان کو دین کے مطابق اس کی ڈھل جائے. اس کے لیے ضروری ہے ہر مسلمان وہ اتنا علم اس کو وہ رکھتا ہو کہ جس سے 24 گھنٹے کی زندگی اس کے دین کے مطابق ہو جائے. میرے احباب سامعین و سامعات, اتنا علم دین حاصل کرنا میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور باقی جو جماعت ہے, جو ایک جماعت تیار ہوتی ہے وہ علم دین کو سیکھتی ہے, وہ پھر ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو یہ علم دین سکھائے. دیکھیں اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت تو وہ تھی جو صفہ کے چبوترے پر رہتے تھے. یہ صرف اور صرف صبح سے لے کر رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین حاصل کرتے تھے, جن میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دنیا کا اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. جبکہ دوسرے صحابہ کرام تھے وہ اپنی تجارت بھی کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف پراپرٹی کا بہت بڑا کام تھا, ان کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بہت بڑا کام تھا. اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام انصار تھے, وہ زراعت کرتے تھے, اور بہت سارے بازار بھی چلتے تھے, عدالتی امور بھی چلتے تھے. تو یہ صحابہ کرام ہمہ وقت دین نہیں سیکھتے تھے, بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر کے لیے آتے اور کچھ سیکھ کر پھر اپنے کاموں میں نکل جاتے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ رویہ رکھنا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علم دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے کٹ جائے. نہیں, ہم دوسری کیٹیگری میں آتے. پہلی کیٹیگری میں کوئی جائے تو بہت اچھا, بڑا نور علی نور ہے, لیکن ہم دوسری کیٹیگری میں آتے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اتنا علم دین ہم ضرور حاصل کریں جو ہمیں جس سے حلال حرام واجب مستحب اس کی تمیز ہو جائے. اور یہاں پر ذرا ایک یہ بھی سوال سمجھ لیجئے کہ عام مسلمان
جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے پورا وقت نہیں دے سکتا، وہ علم دین کیسے حاصل کرے، اس کے چند طریقے ہیں۔ نمبر 1، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے، اور آج کل دنیا کی تقریباً ہر زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ ہو چکا ہے، بلکہ صرف قرآن حکیم کا نہیں بلکہ احادیث طیبہ کا بھی اور فقہی کتابوں کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے اوقات میں تھوڑا سا وقت متعین کر لیں، تو یہ کتابیں ترتیب پوچھ کے کسی صاحب علم، کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے آپ سبقاً اس کو پڑھ لیں۔ قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں، یا کوئی کتاب اگر لے لی تو سبقاً اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو خود مطالعہ کریں، اور جہاں کوئی چیز سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا لیں اور کسی سے پوچھ لیں، لیکن پوچھیں کس سے؟ صاحب علم سے، جس کے پاس علم ہو دین کا، اس سے پوچھ لیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ تو دوسرا کام یہ کیجئے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لازمی لے لیا کریں۔ مثال کے طور پہ رمضان آیا تو اب روزے شروع ہونے ہیں، تو کچھ مسائل اس کے بارے میں سیکھ لیے، حج پہ جانا ہے اس کے مسائل سیکھ لیے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کے مسائل سیکھ لیے، اپنا نیا بزنس شروع کر رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ کر لیا کہ اس میں کوئی چیز خلاف شریعت تو نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ زندگی کی ہر گوشہ وہ دین کے مطابق، دینی علم کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے علماء کرام کی جو درس قرآن کے سلسلے اور اصلاحی مجالس ہوتی ہیں ان میں بھی شرکت کرنی چاہیے وقتاً فوقتاً، چونکہ انہی مجلسوں سے انسان کے کانوں میں جو بات پڑتی ہے پھر اسی کے ذریعے انسان کو علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے الحمدللہ مستند علماء کرام کے زیر انتظام انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر بہت ساری ویب سائٹس چل رہی ہیں، ان سے بھی پوری دنیا کے مسلمان مستفید ہو رہے ہیں، تو ہم بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن مستند علماء کرام جو بات کر رہے ہوں انہی کی ویب سائٹس کو دیکھنا چاہیے۔ بسا اوقات بہت سارا جو چیزیں جمع ہوئی ہوتی ہیں اور بہت ساری کنفیوژن پھیل جاتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ 4 پوائنٹس اگر کوئی وہ شخص جو مصروفیت کی وجہ سے علم دین حاصل نہیں کر سکتا، تو مکمل ٹائم نہیں دے سکتا، تو وہ تھوڑے سے وقت میں اس طرح سے اپنا وقت نکالے اور علم دین کو حاصل کرے، لیکن ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں دیکھیے یہ اچھا نہیں لگتا نا، ہمیں ورڈ آتا ہو، اس پہ ہم ٹائپنگ آرام سے کر سکتے ہیں، پاور پوائنٹ ہمیں آتی ہو، ہمیں فیس بک کا معلوم ہو، ہمیں واٹس ایپ کا پتہ ہو، ہمیں انسٹاگرام کا پتہ ہو، ان تمام چیزوں کا پتہ ہو، لیکن ہم نابلد ہوں تو قرآن حکیم کے ترجمہ سے بلکہ قرآن حکیم صحیح نہ پڑھ سکتے ہوں، یہ اچھا نہیں لگتا، بالکل مناسب نہیں ہے کہ انسان جبکہ اس علم کے دور میں اس کی خواہش ہوتی ہے میں مختلف ڈپلوما کروں، مختلف میں چیزیں سیکھوں اور اپنے نالج کو بڑھاؤں، وہاں پر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین کے علم کو ضرور حاصل کرے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 128 129 میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات بیان فرمائی ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہی میں سے ہیں، جن کو تمہاری تکلیفیں بہت گراں معلوم ہوتی ہیں، تمہیں تکلیف ہو جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جنہیں تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، یہ حضور کی صفات، جنہیں تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، اور وہ رسول مومنوں کے لیے انتہائی شفیق اور نہایت مہربان ہے، انتہائی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفات بیان فرمائی ہیں، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے وہ آقا دو جہاں ہیں جن کو ہماری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، تو ہمیں تو کم از کم اتنا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سورہ مبارکہ کی تکمیل ہوئی، سورہ توبہ کی، پھر اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ یونس ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک وحی اور اس کے پیغام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو آیات ہیں
یہ اس کتاب کی ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسے شخص پر وحی نازل کی جو انہی میں سے ہے۔ اس میں تعجب لوگوں کو ہوتا ہے، اور جو لوگوں کو اللہ سے ڈراتا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ کسی انسان کی طرف وحی کا نازل ہو جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ عین حکمت اور عقل کے مطابق ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی نفی کی کہ کوئی انسان کسی انسان کی طرف اگر وحی آ جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے نبوت جو ملتی ہے وہ ذکاوت، ذہانت، دولت، ثروت، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے اس منصب کے لیے منتخب فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 7 سے 11 تک اللہ رب العالمین نے منکر اور مومن کا انجام بیان فرمایا ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر راضی ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ منکر کا انجام۔ اور مومن کا انجام ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی اہم پوائنٹ کی چیز ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها۔ اس آیت مبارکہ میں دراصل اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا جو عموماً کفر کا باعث بنتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں جو عموماً کفر کا باعث بنتی ہیں ان کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، اگر انسان کے دل سے اللہ کا عذاب کا خوف نکل جائے اور اسی طریقے سے اخروی انعامات کی اہمیت، جنت اور پھر وہاں کے مناظر، ان کی اہمیت اگر دل سے نکل جائے تو یہ چیز کفر کا باعث بنتی ہے۔ دوسری چیز، دنیا کو جو مقصد حیات بنا لیتا ہے اور آخرت کو پس پش ڈال دیتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نمبر 3، دنیاوی نفع کو حقیقی نفع جو سمجھ لیتا ہے اور دنیاوی نقصان کو حقیقی نقصان جو سمجھ لیتا ہے، یہ بھی پھر انسان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی نمبر 4، دلائل قدرت کو دیکھ کر جو عبرت نہیں پکڑتا، یہ تمام چیزیں انسان کو کفر کی طرف لے کر جانے والی ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے بگڑے ہوئے انسانوں کا مزاج بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، کہ جب ان انسانوں کو کوئی تکلیف جو اللہ رب العالمین جب کوئی آسانیاں اور راحتیں عطا فرماتے ہیں تو پھر یہ ہمارے دین کے خلاف ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے ایسے کام جو ہمارے دین اور ہماری آیات کے خلاف ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں پھر اس وقت رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دراصل یہاں پر انسان کا مزاج بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب تکلیف میں جاتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے اور جب آسانی اور راحتوں میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہاں پر اللہ کے ولی کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست، اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، جو اللہ کا دوست ہے اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہ کون ہوتے ہیں اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اب اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تقریباً 10 صفات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ جن میں 10 صفات پائی جائیں وہ دراصل اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ضرورت کے مطابق علم ہو، جاہل نہیں ہونا چاہیے۔
اس کا دوسری چیز یہ ہے اس کا عقیدہ، اس کا عمل اور اس کی عادات شریعت کے مطابق ہو، اس کی کوئی بھی چیز شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 3، وہ دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو، اس کو دنیا کی لالچ نہ ہو، وہ دنیا نہ بناتا ہو۔ اور نمبر 4، وہ خود کسی کامل کا صحبت یافتہ ہو اور باقاعدہ اس کو کسی اچھے کی صحبت ملی ہوئی ہو۔ ویسے ہی بس جدی پشتی ایک جو گدی چلی ہوئی آ رہی ہے اس پہ آ کے بیٹھ کے، ایسا نہیں، بلکہ خود کسی کامل کا صحبت یافتہ ہو۔ اور نمبر 5 اس کی صفت یہ ہے کہ اس زمانے کے علماء اور منصف مزاج لوگ اور نیک لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ نیک لوگ اس کو واقعی اللہ کا ولی سمجھتے ہوں۔ اور اسی طریقے سے عام لوگوں کی بنسبت خاص لوگوں سے مراد یہ ہے علم والے، جن کو سمجھ بوجھ ہے، وہ اس کے زیادہ معتقد ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے تربیت یافتہ، نمبر 7، ساتویں صفت ولی کامل کی 7ویں صفت یہ ہے کہ وہ جن کی تربیت کرتا ہو اور اس کے جو صحبت یافتہ افراد ہوں وہ بھی پابند شریعت ہوں۔ یہ نہیں کہ پہلے تو نماز پڑھتا تھا لیکن فلاں صاحب کے پاس جانا شروع کیا تو نماز بھی چھوڑ دیجیے، ہم تو مدینہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک صفت اس کی یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس انسان اس کے پاس بیٹھے تو دل میں اللہ کی محبت آئے، اور یہ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے خود بخود دل اللہ کی طرف مائل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی صاحب ذکر و فکر ہو، خود یہ نہ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی ان کو طہارت اور پاکیزگی کا پتہ ہے اور نہ ہی شریعت کا کسی اصول کا پتہ ہے، بس وہ جبہ قبہ پہن کے ولی بن کے، ایسے ولی نہیں ہوتے، بلکہ یہ صفات جن میں پائی جائیں ان کو ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح علم بھی عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔